أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا، پھر دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان جس کی فیوزات اور برکتوں سے انشاءاللہ آپ سب مستفید ہو رہے ہوں گے۔
ہر روز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے عورت کی آزادی۔ عورت کی آزادی کے بڑے نعرے لگتے ہیں پوری دنیا میں، خاص کر مغرب میں، اور 8 مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلا خواتین کا عالمی دن 28 فروری 1909 میں امریکہ میں منایا گیا۔ پھر 19 مارچ 1911 میں امریکہ، جرمنی، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں یہ دن منایا گیا۔ 1908 میں 15,000 خواتین نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں ریلی نکالی، جس میں عورتوں کے کام کرنے کے اوقات کار، معاوضے میں اضافہ اور ووٹ کے حق دینے کے مطالبات رکھے گئے۔ روس میں پہلی عالمی جنگ کے دوران فروری کے آخری اتوار کو عورتوں کا عالمی دن منایا گیا۔ پھر 1914 میں یورپ میں خواتین کی ریلی نکالی گئی، جس میں جنگ بندی کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ اس کے بعد بھی خواتین کا عالمی دن منایا جاتا رہا، لیکن مختلف ملکوں میں مختلف تاریخوں میں منایا جاتا رہا۔ اقوام متحدہ نے 1975 میں پوری دنیا میں ایک ہی دن کو اس ایونٹ کے لیے مقرر کیا۔ اس دن کے منانے کا مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ تھا۔ مغرب کو تو اس کا خیال بہت تاخیر سے آیا، لیکن اسلام نے عورت کے حقوق کے ساتھ اس کی حرمت کو بھی محفوظ بنانے کے لیے 1400 سال قبل ایک روڈ میپ دے دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا، اور عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوئی ناپسند کرو، اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عورت کو جو مقام اسلام نے دیا، وہ آج تک کوئی اور نہیں دے سکا۔ بے شک نعرے بہت لگ رہے ہیں، حقوق نسواں، ان سے جو ہے خواتین کے حقوق کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور آج بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حقوق اسلام نے ماں کے عنوان سے، بہن کے عنوان سے، بیٹی کے عنوان سے، بیوی کے عنوان سے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، وہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ اور دنیا میں بے شک نعرے بہت سارے لگتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اسلام نے عورت کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر پورے سورے جو ہے عورت کے نام پر ہیں، اور عورتوں کا جو مقام و مرتبہ قرآن نے جو بیان کیا وہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، عورت کی آزادی کے متعلق گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو آج اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میں علماء کرام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی علی محمد حسینی صاحب، خطیب نورانی مسجد دارالعلوم اشرفیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید قمبر علی شاہ نقوی صاحب، آپ خطیب جامع مسجد و امام بارگاہ شاہ نجب مارٹن روڈ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز ثنا خاں ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی قاری قرآن ہیں، خوبصورت آواز میں بارگاہ رب ذوالجلال میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز بھی آپ نے فرمایا ہے محترم جناب فیصل محمود بڑائے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اسلام نے عورت کی حرمت، آزادی، حقوق کے تحفظ کے لیے جو روڈ میپ دیا ہے، قرآن میں اس کا اظہار کن کن مقامات پہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم یہ پروگرام 8 مارچ کے تناظر میں ریکارڈ کرا رہے ہیں، تو اس سوال کے اندر یہ جو اصطلاحات ہیں، آزادی اور حقوق کا تحفظ، تو یہ تمام جو ہے ایک سیاق رکھتے ہیں، ایک پس منظر رکھتی ہیں یہ اصطلاحات، اور سب یہ مغرب سے درآمد شدہ جو ہے اصطلاحات ہیں،
اور ان کا 500 سالہ بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہم تھوڑا اس کو سمجھ لیں بنیاد کو تو سارا مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے. مغرب کی مذہبی روایت کے اندر حضرت آدم اور حوا کا جو قصہ ہے اس میں جو بنیادی فرد ہے وہ حوا کو قرار دیا گیا کہ ان کی وجہ سے گندم کا دانہ کھایا گیا, انہوں نے ورغلایا تھا, اور اس کے بعد ان کی وجہ سے وہ سزا ملی, اور پھر عورتوں کے اندر ایک جو ان کی فطری جو ہے مسائل ہیں وہ سزا کے سائیکل کے طور پہ رکھ دیا گیا. اب یہ وہ مغرب ہے 500 سال پرانا, 1000 سال پرانا, 200 سال پرانا, جس کی مذہبی روایت کے اندر عورت کی بنیاد تصور جو ہے وہ یہ ہے. تو وہاں پہ یہ بالکل ایک میٹا فزکس. اب اس میٹا فزکس سے پورا ایک قانون نکلتا ہے, پورا ایک سماج نکلتا ہے, پورا ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. اب اس کے اندر وہ عورت کا جو تصور, چونکہ بنیاد ہی پہلی اینٹ ہی جو ہے وہ ٹیڑھی لگی تو وہ آسمان تک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی. تو یہ وہ مغرب ہے جہاں پہ عورت کا تصور یہ ہے ان کی مذہبی روایت میں, اور پھر اس سے جو کچھ بھی جو ہے ڈرائیو ہوتا ہے, قانون, فقہ اور شاعری, ہر جگہ یہ تصور جو ہے وہ تھا. اس کے خلاف ری ایکشن ہوا, اس تصور کے خلاف ری ایکشن ہوا, اور اس ری ایکشن کے بعد انہوں نے مذہب کو ہی جو ہے وہ خدا حافظ کہہ دیا, اور اس کے بعد یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوا. تو اگر آپ اس تناظر کو سمجھ جائیں اور پھر آ کے ہم قرآن کو دیکھیں جو کہ بنیادی ٹیکسٹ ہے ہمارا, تو بڑی ایک حیران کن جو ہے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. نبی علیہ السلام قرآن مجید ان پہ نازل ہوا, ان کے اپنے اقوال جو ہے وہ ایک تفصیلی الگ ایک موضوع ہے, لیکن قرآن مجید میں جو بنیادی ٹیکسٹ ہے اس پہ واضح طور پر اس بنیادی تصور کو بالکل رد کیا گیا. اچھا, ہم اس پہ مزید بات کریں گے. قرآن مجید کے اندر چونکہ جہاں جہاں جن مقامات پر خواتین کے حقوق کی بات ہوئی ہے, قبلہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ جو مقام و مرتبہ, جو ٹرمنالوجیز ہیں, جو انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق, یہ مغربی ٹرمنالوجیز ہیں. اسلام میں بھی کوئی ایسی ٹرمنالوجی ہے عورت کے حقوق کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو بھی عمل صالح کرے, مرد ہو یا عورت ہو, شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے, ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. تو جیسے ابھی یہ فرما رہے ہیں خواتین کا عالمی دن, خواتین کسی ایک دن میں مخصوص نہیں ہے. سب سے پہلی ذات نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات. اب جنت کا تعلق اور جنت کی طلب کسی ایک دن میں مقید نہیں ہو سکتی. جب تک سانس باقی ہے انسان طلب جنت کے لیے کوشاں رہے گا. جب طلب جنت کے لیے کوشاں رہے گا تو ہر وقت ہی خواتین کا احترام کیا جائے گا. اس سے آگے بڑھوں, پورے قرآن مجید میں 38 مرتبہ لفظ نساء استعمال ہوا, اور 59 مرتبہ یہی لفظ مختلف صیغوں میں استعمال کیا گیا. واضح طور پر جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا تھا کہ خواتین کے نام پر پورے سورے, سورہ مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے نام پر, سورہ نساء آپ کے سامنے. اس طرح قرآن مجید نے بارہا خواتین کی عظمت پر گفتگو فرمائی, اور لوگ اب بیدار ہوئے. اور ابھی آپ نے ذکر فرمایا 1906 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں خواتین کے لیے بات کی گئی, جبکہ اسلام یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ اب جاگے ہو. آپ تو وہ تھے کہ یونانی قدیم روایات کو دیکھیں تو ایک خاتون تھی پنڈورا, اس نے ایک صندوق کھولا تھا. ان کے مطابق اس صندوق میں طاعون اور غم کی بیماریاں تھیں. اس نے جو کہ پنڈورا باکس کو کھول دیا تو سارے انسانوں کو وہ بیماریاں لگ گئیں. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو دنیا میں بیماریاں ہیں ان کی موجد ایک خاتون ہے, اور یہ پنڈورا باکس کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے ہر پروگرام میں, سیاسی پروگرام میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ پنڈورا باکس کھول دیا, پنڈورا باکس کھول دیا. خواتین, بلکہ میں ایک لفظ استعمال کروں,
عورت اور عزت دو متضاد الفاظ تھے. اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں، عورت عزت کے مخالف تھی، عزت عورت کے مخالف تھی. عورت کو کبھی عزت نہیں دی جاتی تھی، حقیر سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا تھا. حد یہ ہے کہ کھانے پینے، قرآن مجید نے واضح طور پہ بیان کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کہتے تھے یہ جانور، یہ بھینس ہماری، یہ ہماری گائے، یہ جو بھی ہے ہماری بکری ہے، اس کا دودھ، اس کا گوشت مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. اور اگر وہ مر جاتی تھی تو اس وقت خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جاتا تھا. مردوں کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد کھائیں گے، پیئیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، طاقت استعمال کریں گے اور آگے بڑھیں گے. خاتون کس کام کی ہے؟ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بریک. ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے عورت کی آزادی. ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ چونکہ عورت کی آزادی اور یہ جو جتنی ٹرمنالوجیز یوز ہوئی ہیں وہ ویسٹ نے ان ٹرمنالوجیز کو ہمارے سامنے رکھا ہے. قرآن مجید میں اس حوالے سے اس طرح کی کوئی ٹرمنالوجی یوز نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ عورت کا مقام و مرتبہ، جس طرح بریک سے پہلے قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ عورت ان کے مطابق تو عزت ایک الگ چیز تھی اور عورت الگ چیز تھی. وہ عزت کو الگ سمجھتے تھے، یعنی عورت کے ساتھ عزت کا لفظ وہ مایوب سمجھتے تھے. میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا. قبلہ. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ عورت اور عزت، حد یہ تھی کہ اسلام سے پہلے خاتون کو کسی کام کی اجازت نہیں تھی. یعنی حد یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح یا اپنی شادی بھی کرنا چاہے تو اس کو حق نہیں تھا کہ اپنی شادی کا فیصلہ کرے، ہاں کرے یا نہ کرے. اس زمانے میں جو جنہیں ہم نکاح کہیں، شادی کے طریقے رائج تھے، ان میں سے جو معروف طریقے ہیں وہ ہے ایک زواج البعولہ، یعنی مرد عورتوں کو جمع کرتا تھا، بہت ساری عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، بہت ساری عورتیں جمع تھیں. وہ جمع سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان نوٹ جمع کرتا ہے، اسباب جمع کرتا ہے، ملکیت جمع کرتا ہے، اسی طرح خواتین بھی ملکیت میں شمار ہوا کرتی تھیں. یعنی خاتون بحیثیت ایک ملکیت، ایک مال کے طور پہ وہاں رکھی تھی. مال و اسباب میں سے ایک مال خاتون ہے. زواج البعولہ کے بعد تھا زواج البدل. یہ کیا؟ دوست آپس میں بیٹھے اور خود انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیوی وہ لے لے، اس کی بیوی میں لے لوں. اب دیکھیے گا یہ اصطلاحات زمانے جاہلیت کی ہیں. پھر یہاں سوچئے گا کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر زمانہ جاہلیت کہیں پلٹ کے تو نہیں آ رہا؟ اسلام سے دوری کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور تھا نکاح، جسے نکاح الخدن کہیں، یعنی دوستی کا نکاح. لڑکا لڑکی، مرد عورت ایک سے دوسرے سے دوستی کرتے، گھر میں رہنے لگتے، ازدواجی تعلق قائم ہوتا نکاح وغیرہ کے بغیر. اگر بچہ ہو جاتا تو عورت کے نام منسوب ہوتا، اور جب اس کا دل بھر جاتا گھر سے چلا جاتا. اس کے علاوہ نکاح و رحت، 10 افراد مل کر ایک عورت سے شادی کرتے. یہ ہندوستان میں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی اس طرح کی. 10 افراد مل کے ایک عورت سے شادی کریں. ان تمام کے اندر عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے، وہ بیچاری مجبور ہے. آزادی کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا ماضی یہ رہا ہے. اسلام آیا اور آنے کے بعد اسلام نے کہا یہ تمام نکاح باطل ہیں، ختم. یہ سلسلہ طریقہ ایک ہی ہے، جب تک خود عورت راضی نہ ہو اس کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کرے. عورت کی رضا اتنی لازم ہے کہ اس کے بغیر ازدواج ہو ہی نہیں سکتا. وہ راضی ہوگی، اس کا مہر معین ہوگا، مہر میں بھی اس کی مرضی چلے گی کہ میں اتنا مہر لوں یا اتنا مہر لوں. یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اسلام نے حقیقی آزادی عورت کے حوالے کی ہے. آزادی کا مطلب اس کا مختار ہونا ہے. آزادی کا مطلب سر سے دوپٹہ اتار دینا. آزادی کا مطلب بغیر اجازت گھروں سے نکالانا ہرگز نہیں ہے. یہ تو بے راہ روی ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں دنیا کے سامنے آتا ہے. اور اس پر میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ آزادی کا جو استعمال ہے وہ غلط جگہ پہ ہو رہا ہے، اور اس کا جو استعمال آج کیا جا رہا ہے کہ انسان کی آزادی، جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، یا چاہے وہ خاتون ہو یا چاہے مرد ہو، اس کو آزاد پیدا کیا، وہ اپنے فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہاں جو جس آزادی کی بات ہو رہی ہے اس وقت جو ویسٹ کی طرف سے، اب ویسٹ سے کیا مشرقی تمام جو اس میں کنٹریز ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور اس پہ مزید بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ مشہور معروف، بلکہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا جناب تابش مہدی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو. وسیم بھائی کوئی کلام پیش کریں. صلی علی نبینا
صلی علی محمد، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بکثرت اس باب میں وارد ہوئی ہیں، اور ان تمام احادیث کو اگر آپ جمع کریں گے تو بنیادی عنوان جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خالہ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ہے، اس کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میرا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے۔ تو یعنی اپنا عمل ایک پیش کیا آپ نے، اور ارشادات تو بہت آپ کے جو ہے بکثرت وارد ہوئے ہیں، لیکن ان اقوال سے ہٹ کے اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں آپ کو سراپا شروع سے آخر تک عورتوں کی بے انتہا عزت اور حرمت جو ہے وہ نظر آئے گی، کہ وہ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ والدہ کی صورت میں جو ہے اپنی والدہ ماجدہ کو، حضرت علی کی جو ہے والدہ کو، بحیثیت بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا جو معاملہ رہا وہ ایک تاریخ کا ہماری ایک انمول باب ہے۔ تمام جو ہے حقوق نسبہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے جو ہے معاملے میں جب ان کے باب کو ہم پڑھتے ہیں، بالکل یہ آج کی باتیں بچکانہ لگتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ رہا، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات تھیں، بکثرت تھیں، اور ان کے ساتھ آپ جس طرح کا آپ کا رویہ رہا وہ سیرت کا ایک انمول پہلو ہے، اور یہ اس معاشرے میں ہے جہاں پہ بچی کو پیدا ہوتے دفنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو جو ہے بچی کی بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری کہ بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا غم سے۔ وَيَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، تو وہ سوچتا تھا کہ میں اب کیا کروں، میں منہ چھپاتا پھروں کہ اتنی بڑی کالک میرے منہ پہ نعوذ باللہ مل دی گئی ہے، یا میں اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ قرآن نے کہا الا ساء ما يحکمون، نوٹ کر لو یہ تاریخ انسانیہ کا بدترین فیصلہ تھا۔ اس معاشرے میں نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں، اور جب ان کی خاص طور پر حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں اور ان کی جب آگے آپ کو بشارت دی گئی، اور اس کے بعد پوری شیعہ سنی روایات پہ موجود ہے کہ پوری زندگی آپ کا معمول رہا کہ حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی ہیں آپ قیام فرماتے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے چومتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ یہ پروٹوکول جو تھا یہ اصل میں وہ اپنی بیٹی کو تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو دے کے ایک پیغام دے رہے ہیں تمام صحابہ کو اور ہم سب کو، اور قیامت تک آنے والی جو ہے امت مسلمہ ہے، کہ بحیثیت بیٹی آپ نے کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ کی صورت میں، حضرت عائشہ کی صورت میں، حضرت حفصہ کی صورت میں، اور دیگر ازواج مطہرات کہ بحیثیت بیوی آپ نے کس طرح معاملہ کرنا ہے۔ آپ ان کے ساتھ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ گھر کے کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جن کو آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں مرد جو ہے اپنی مردانگی پر جو ہے ایک دھبا سمجھتا ہے کہ یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ بنفس نفیس وہ کام کر رہے ہیں، اور گویا ایک انقلاب کا بیج بو رہا ہے، تاکہ ان کے ماننے والے یہ رویہ دیکھیں۔ پھر ان کے ارشادات واضح طور پہ ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں جو ہے وہ محبوب کی گئیں، الطیب، خوشبو، والنساء۔ نساء تو ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے نا، سورہ نساء بھی ہم پڑھ رہے تھے، تو نساء تو عورت کی جمع ہے، تو اس میں بحیثیت ماں بھی شامل ہوئی، بہن بھی شامل ہوئی، بیوی بھی شامل ہوئی، بیٹی بھی شامل ہوئی، نانی بھی، دادی بھی۔ تو وہ اصل میں وہ تمام ویب آف ریلیشن جو ایک عورت بناتی ہے پوٹینشلی، وہ آپ ان سب رشتوں کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں مجھے یہ چیز پسند ہے کہ دنیا۔ اور پھر آپ نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، عام طور پہ ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اس سے مراد نماز ہے، خوشبو، عورت اور نماز۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، بڑی ایک روایت ہے، حضور نظام الدین اولیاء جو ہمارے بر صغیر کے عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ایک صوفی گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس وقت حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو اصل میں نظام الدین اولیاء نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں رسول
کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں محبوب کی گئیں: خوشبو، عورت اور فاطمہ زہرا۔ اور نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ وہ اس وقت چونکہ بی بی بطول نماز پڑھ رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز۔ تو اب آپ اس کو اگر جو ہے مختصر کریں 3 کو، تو ان 3 میں سے 2 تو جو ہے وہ عورتیں ہو گئیں۔ تو اتنا زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ وہ جو پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے ہر چیز، ہر فیلڈ میں جو ہے بنیادی ارشادات فرمانے، ہدایت دینی ہے۔ وہ جو ایک دنیا کریٹ ہونے جا رہی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کیسے انقلاب آ سکتا ہے جب تک کہ عورت کی حالت میں تبدیلی نہ کی جائے بنیادی۔ تو آپ نے واضح ارشادات فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ علامہ صاحب نے بھی ابھی جو ہے اس کا اشارہ فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے، لیکن وہ الف لام ہے اس کے اوپر، الف لام۔ معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے، وہ مخصوص مائیں ہیں۔ مطلب ابھی میں نے نظام الدین اولیاء کا ذکر ہوا، آپ اگر ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ نظام الدین اولیاء کی تربیت، تعلیم، روحانیت اور ان کی اٹھان میں پیچھے جو ہستی ہے وہ ان کی والدہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس اہم موضوع پر گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں وہ ہے عورت کی آزادی۔ عورت کی آزادی کا نعرہ پوری دنیا میں اس وقت لگ رہا ہے، مغرب میں بھی لگ رہا ہے اور مشرق میں بھی لگ رہا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہ بھی، وہاں پر بھی خواتین اس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ جو آزادی، جس آزادی کو آزادی سمجھتے ہیں، آیا وہ آزادی ہے یا نہیں، اس پر تو علماء کرام بات کریں گے۔ میں تابش بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں۔ فاطمہ شاہزادی کون و مکان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر فاطمہ شاہزادی کون و مکان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر شافعِ دو جہاں آپ کے بابا جان، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر فاطمہ۔ کیا حسب اور نسب آپ کا ہو بیان، کل ایمان شوہر ہے، حق کی زبان آپ ہیں، بی بی 11 اماموں کی ماں، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر فاطمہ۔ ہیں جوانان جنت پسر آپ کے، اور شافع محشر پدر آپ کے، بیٹیاں اپنے بابا کی ہیں ترجمان، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر فاطمہ۔ آپ کے در سے کوئی نہ خالی
सवाली गया ले गया रोटियां खुल्द का पासबान हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर फातिमा सर पे आंचल है यासीन का ज़ोफ़िशां और मलबूस इस्मत का है तर्जुमा शान ताजे शेफात की क्या हो बयां हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर फातिमा। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। सिलसिले को फ़िक़्ह को आगे बढ़ाएंगे। क़िबला आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। मग़रिब के हवाले से बात करेंगे। मग़रिब में आज़ादी के नाम पर औरत का इस्तेहसाल हो रहा है और औरत को एक शो पीस के तौर पे सामने दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और आज की ख़वातीन ख़ासकर, जब चले मग़रिब तो कर रहा है, लेकिन हम जब मुसलमान ख़वातीन में जब इस तरह की बातें नज़र आती हैं, इस तरह बातें करती हैं आज़ादी की, तो बड़ा अफसोस होता है कि वो जो एक टेस्टी का छोटा सा रैपर है उसके ऊपर भी खातून की तस्वीरें, न जाने कहाँ कहाँ उनकी तस्वीरें हैं, वो खा के डस्टबिन में फेंक दी जाती। ये कोई एहतराम है? ये आज़ादी है? ये रिस्पेक्ट है? उनका मकाम है कि जिसमें उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट खातून को दिखा रहे। तो अब ये कैसे समझाया जाए दुनिया वालों को कि जिस औरत के मकाम मर्तबे को इस्लाम ने बयान किया था, आज मग़रिब उसको ज़ाहिरी नारा तो लगा रहा है कि हम हुकूक बता रहे हैं, हम हुकूक दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो हुकूक सल्ब कर रहे हैं, बल्कि औरत की इंसल्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, भरपूर अहम चीज़ की जानिब आपने तवज्जो दिलाई। इसमें बुनियादी चीज़ यह है कि मग़रिब औरत का नारा लगा के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करना चाह रहा है कि अगर ख़वातीन के बारे में कोई हमदर्दी रखता है तो हम हैं। हमारे अफराद उस जानिब मुतवज्जह इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें इस जानिब किसी ने रग़बत और तवज्जो नहीं दिलाई कि ख़वातीन जो आपके पास मौजूद हैं दुनिया में किसी और के पास मौजूद नहीं है। अगर हमारे अफराद को हमारी ख़वातीन बाबरकत, बाअज़मत, बामर्तबत ख़वातीन के बारे में उन्हें मुतारिफ़ कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि अगर मग़रिब जो ज़्यादातर मसीही मसलक से दीन से उनका ताल्लुक़ है, उनके बाद जो सबसे बड़ी खातून है उन्हें मरियम कहा जाता है सलामुल्लाह अलैहा। मुसलमानों, आपके पास खातून है कोई जो उस लेवल की खातून हो? नहीं मालूम, सोचते फिरेंगे। आगे बढ़कर कहें हाँ हमारे पास एक खातून है जिसे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। दलील क्या है? मुबाहले का मैदान। जब कुरान ने कहा नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, ये आए हैं इसलिए कि कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दलीलें आप दे चुके, आपकी दलीलें ये नहीं मान रहे। अब इनसे कहो तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे लेकर आते हैं। फिर तुम अपनी निसा ले आओ, हम अपनी निसा लेकर आते हैं। कोई निसा नहीं मिली। हमला था तौहीद पे, मेरे नबी की रिसालत पे हमला नहीं था। वो ये नहीं कहने आए थे कि आप नबी नहीं हो, वो कह रहे थे ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, हम तुम्हें भी मान लेंगे। तौहीद पे हमला था, लेकिन तौहीद बचाने के लिए निकल कर आई खातून। निसा आना का दायरा बहुत वसी है, मगर जाने वाली फ़कत एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बताया जाए मुसलमानों को कि आपके यहाँ एक इतनी अजीम खातून मौजूद है, कहेंगे ये दलील हमें समझ नहीं आई। इससे बड़ी वाज़ेह दलील दीजिए। मैं अपने मुसलमानों को मुतवज्जह करने के लिए कह रहा हूँ। इससे बड़ी वाज़ेह दलील यह है कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा का अपना मकाम और रुतबा शान है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह उनके बेटे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी वजह से एक बड़ी तौक़ीर हज़रत मरियम के हिस्से में आई। अल्लामा इकबाल ने भी कहा मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, एक इज़्ज़त है कि वो ईसा की माँ है। सारा दायरा आ गया हज़रत ईसा पर। फ़ातिमा ज़हरा कहाँ पर नज़र आएंगी आपको? आखिरी ज़माने में वही ईसा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और फ़ातिमा ज़हरा नहीं, उनका आखिरी बेटा होगा, उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे हज़रत ईसा। सुभान अल्लाह, पीछे, सही बुखारी की भी रिवायत, पीछे नमाज़ पढ़ेंगे।
جس کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اگر یہ توجہ دلائی جائے کہ تمہارے ہاں ایک ہے رول ماڈل، تمہارے ہاں ایک پیکر ہے جس کے پیچھے تمہیں جانا ہے، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اگر ہم تعارف کراتے چلیں اور دیگر خواتین جو ہمارے اسلام کے دامن میں ہے، برکت با کردار خواتین، مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اختلافات میں اپنے آپ کو الجھا دیا، تعارف ہی نہیں کرایا، چھپاتے گئے شخصیات کو، دنیا جا رہی ہے اس جانب۔ اب آپ نے اس سے قبل ایک سوال کیا تھا کہ نبی اکرم کی سیرت میں سنت کے 3 طریقے ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ یعنی میرے نبی کچھ فرما رہے ہیں تو وہ بھی سنت ہے، کچھ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی سنت ہے، اور ان کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے اس پہ راضی ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اب ایسے زمانے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ان کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس کھلی گمراہی میں ایک بڑی گمراہی یہ تھی کہ خاتون بے عزت اور بے توقیر ہوا کرتی تھی۔ بتوں سے بھی ہٹانا ہے، عورت کو عزت بھی دلوانا ہے۔ میرے نبی کا کام دیکھیے، جو ذلیل خاتون، جو عورت کو عزت نہیں دیتا تھا، خود بزم میں آ کے 9 مسلم کلمہ کو کہتے تھے یا رسول اللہ میں تو 10 بیٹیاں زمین میں دفنا چکا، میں زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، میرا کفارہ کیا ہے؟ ایسی ایسی شخصیات سامنے بیٹھے ہیں میرے نبی کی، نبی اکرم انہیں سمجھا رہے ہیں دیکھو خاتون کا احترام یہ ہے۔ ایسا سمجھایا کہ کل اپنے ہاتھوں سے دفنانے والا بیٹی کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے، بیوی کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے، ماں کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا کام۔ اور خود کیا کیا؟ جب بھی کلما، ام المومنین کی روایت، کلما دخلت علیہ، جب بھی حضرت سیدہ تشریف لاتی۔ دوسری روایت اذا راہا قد اقبلت، جب بھی سیدہ کو آتے دیکھتے قام الیہا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک ہے قام لہا، ایک ہے قام الیہا، انہیں دیکھ کے کھڑے ہو گئے نہیں، الیہا، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ وقبلہا، کتاب عصمت کو بوسہ دیا۔ رحب بہا، انہیں مرحبا کہا۔ واجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ لا کے بٹھا دیا، بند کمرے میں نہیں، راویات کے سامنے۔ ام المومنین کی روایت دیکھ رہی ہیں اتنا احترام ہو رہا ہے، اور روایت انہوں نے باہر بیان کی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ خاتون کا مقام کیا ہے۔ کچھ برس پہلے جو بیٹی کو دفنا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوہ بیٹی کی شان تو یہ ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا۔ آپ کوئی باپ بیٹی کو اپنا ٹکڑا کہے، اور باپ بھی وہ جو رحمت للعالمین ہے، باپ جو کائنات میں خدا کے بعد اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ اتنی اہمیت، اتنا کردار بیان کر رہے ہیں۔ اور آخری چیز میں یہ آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، مغرب بات تو بہت کر رہا ہے کیونکہ فیک ہے، دکان کھولی ہے، روشنیاں زیادہ ہیں، لوگوں کو جلب کرنا، اپنی جانب رغبت دلانا ہے، مگر اندر کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے آئیڈیل شخصیات کا تعارف ہی نہیں کرا سکے جو کرانے کا حق تھا۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، اسلام نیا نیا ہے۔ خواتین کا احترام دیکھیے گا، گلی سے گزرتے ہوئے اچانک میرے نبی نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ عورت ہے، مرد نہیں۔ جہاں عورتیں حقیر و ذلیل ہیں اس معاشرے میں قریب گئے، اس سے کہا آپ چاہتی ہیں یہ مشک آپ کے گھر تک پہنچا دو، پانی پہنچا دو۔ ایک چیز تو اور پتہ چلی کہ پانی کا مسئلہ نیا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے، اور جہاں جہاں مسئلہ ہے تو ہم سمجھیں کہ ہم ابھی وہیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات، بس ایک جملہ کافی ہے پانی کے حوالے سے۔ کہا میں آپ کا یہ آپ کی مشق، آپ کا پانی گھر تک پہنچا دوں؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے؟ اس نے کہا پہنچائیے۔ جانتی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے مشق کو کاندھے پہ رکھا، لے کر گئے، اسے گھر کے دروازے پہ پہنچایا۔ کہا اجازت ہے میں جاؤں؟ تو بیٹا جا رہے ہو لیکن سنو، تمہیں ایک مشورہ دینا چاہ رہے ہیں، ایک نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھ جیسا چھوٹا سا معمولی سا 2 کتابیں پڑھنے والا آدمی مجھے کوئی کہے بیٹا آپ کو نصیحت کر رہی ہوں، تو میرا ظرف تو تنگ ہوگا، آپ مجھے نصیحت کریں۔ لیکن وہ دیکھیے کیا ہے، پیکر الانا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اتنی بڑی ذات۔ فرمائیے کیا نصیحت ہے؟
دیکھو تم چہرے سے عمل سے بڑے نیک نظر آتے ہو. دیکھو اس علاقے میں ایک نیا شخص ہے, ایک نیا دعوے دار ہے, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا, وہ جادوگر ہے, اپنا بنا لیتا ہے. آپ نے فرمایا دیکھیں میں آپ کی اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا. کہنے لگی اتنا مشکل کام پانی پہنچانا وہ آپ نے پہنچا دیا, چھوٹی سی بات کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ جس محمد سے روک رہی ہے میں ہی وہ محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کردار سے بتایا, کردار سے. اسلام کردار کا نام ہے, دعووں کا نام نہیں ہے. خاتون تھی, عزت والی نہیں تھی, لیکن اس کی بھی خدمت کر کے اسے بھی پہنچایا. اس نے جیسے ہی سنا آپ وہ ہیں, ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا, تو فوراً اپنا کلمہ پڑھوائیے, میں اسلام لانا چاہتی ہوں. اگر ہم تعارف صحیح کرا دیں اپنی خواتین کا, اسلام کی عظیم خواتین کا, تو دنیا کو ضرورت ہی نہیں کہ اس جانب جائے. جزاک اللہ, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین کرام, مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ عورت کی آزادی کے اوپر ہے. علماء کرام سے حاصل گفتگو فرما رہے ہیں. میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. دین اسلام نے, جیسے قبلہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے مقدس ہستیوں کا تعارف نہیں کروایا. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 250 سال پہلے بھی اگر جا کے ہم یورپ کو, فرانس کے پارلیمنٹ کے اندر یا دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں جو آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو کہتے ہیں کہ اسلام نے بہت مقید کیا ہے عورت کو, تو ان کے پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت کو انسانوں میں شمار کریں یا نہ کریں. اور آج وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی اسلام نے تو عورت کو بہت ہی مقید کیا اور ہماری خواتین میں بعض ایسی ہیں کہ جو اس بات پر جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں. تو اسلام نے ایک تو مقام مرتبہ بیان کیا, اور وہ خواتین جن کا قبلہ نے ابھی ذکر فرمایا کہ ان کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا ہم نے, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا اسلام نے, آج بھی دنیا کے سامنے ہمیں اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. ان مقدس ہستیوں کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ خواتین کا اصل مقام مرتبہ اسلام نے دیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ رہا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت رہی ہے. عباسائد تھے, اموی تھے, مغل تھے, عثمانی تھے. یہ جو ہے کوئی بھی خلافت راشدہ کے پیٹرن پہ نہیں تھا. یہ اس اپنے سے پہلے کچھ بادشاہوں کو جو فالو کر رہے تھے. ہمارا مسئلہ مغرب نہیں ہے, ہمارا مسئلہ مغرب سے بھی ایک بڑا ہے کہ ہم جو ہے مشرقی لوگ, ہم بلوچ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا سرائکی ہیں یا افغان ہیں یا بہاری ہیں یا بنگالی ہیں, ہمارا اپنا ایک ٹرائبل سسٹم ہے. ہمیں خطرہ اس سے ہے. میں خود بحیثیت امام 20 سال ہو گئے, حضرت بھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کلچر ہے, وہ کلچر جس طرح عورت کو ڈیل کرتا ہے, اسلام جو ہے اس کو ڈیل نہیں سامنے آ پایا ڈیل کرنے کے لیے. ہم تو اپنے کلچر پہ چلتے ہیں. میں خود لوگوں کو ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہوں, وہ برادری کے بس وہ ایک نکاح, ایک مولوی آتا ہے بس نکاح ہوتا ہے. باقی پوری جو ہے شرائط اور رسومات اور جتنے بھی جو ہے وہ رواج ہیں وہ تو ہم برادری سے اخذ کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ مغرب نہیں ہے, مغرب ہم سے بہت دور ہے. مغرب کو یہ نہیں ہے جو عورتوں نے دوپٹہ اتار دیا یا انہوں نے جینز پہن لی ہے یا ہمارے لڑکے لوگ جو ہے وہ کچھ انگریزی لباس پہنتے ہیں. اقبال نے بھی یہ بات کی. اقبال نے کہا مغرب تک پہنچنے کے لیے ایک دماغ چاہیے. مغرب جو ایک سوچنے کا انداز ہے, رینیسانس ہے, وہ ڈیکارٹ ہے, ریشنلزم ہے, امپیریسزم ہے, ایمینول کانٹ ہے, نیچے ایک دنیا ہے. وہ کئی بیک وقت کئی فلسفے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی ہمارے لوگ مغرب تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے تو چند چیزیں دیکھ لی ہیں. وہ اقبال نے بھی تنقید کی کہ یہ تو ناچ رہے ہیں, بس میوزک گا رہے ہیں, بال ان جیسے بنا لیے. ایک زمانے میں ہٹلر آیا تھا, وہ ہٹلر جیسی مونچھ رکھ لی انہوں نے, ہٹلر جیسے بال رکھ لیے. آج کے یہ لڑکے لوگ جو لڑکیاں کر رہے ہیں, ان سے آپ گفتگو کریں, ان کو نہ مغرب پتہ ہے, ان کو نہ مشرق پتہ ہے. بھائی ان کا ظاہر لبادہ جو ہے وہ ہے. تو ہمارا مسئلہ میرے خیال میں مغرب نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہم خود ہیں کہ ہم جو ہے اپنی برادری, اپنی زبان, اپنا کلچر, اس سے جو ہے عورت کو ڈیل کرتے ہیں. اور اسلام اس میں کہیں پہ بھی نہیں. آپ کے ہاں اگر عورتیں پردہ کرتی ہیں تو وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے کلچر میں ہے, ان کا کلچر ہے وہ. آپ اگر دیہاتی علاقوں میں جائیں گے تو ہندو عورتیں بھی کرتی ہیں ہمارے ہاں. تو ہندوستان میں آپ جائیں, راجستھان وغیرہ میں گھونگھٹ کرتی ہیں. تو یہ تو ہمارا کلچر ہے. تو اگر وہاں سے آپ لے رہے ہیں اور اس کو اسلامی کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل یہ مغرب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ ایک مسئلہ رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے
ثنا خان جناب جہانگیر حسن قادری صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں گزارش کروں گا جناب محمد وسیم عباسی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجت، شاہ خیبر شکن شامل پنجت، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں کون ہوگا امام صف انبیاء، کون ہوگا امام صف انبیاء، بول سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں آس میری سرے حشر اور قبر میں، آس میری سرے حشر اور قبر میں، پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمارا مسئلہ مغرب نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا کلچر خود ہے، جس طرح ہمارے اسلام نے جو شادی شدہ عورت کے حقوق اور فرائض کو بیان کیے، تو اس میں رکاوٹیں تو واقعاً جیسے علامہ نے فرمایا کہ ہمارا کلچر ہی آ رہا ہے، ہم اپنے کلچر کو آگے لے کر آتے ہیں، شادی شدہ معاملات میں بھی ہم نے اپنے کلچر کو فوکس کیا ہوا ہے۔
فرائض کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے، سارے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ مرد بھی کہہ رہے میرے حقوق ہیں، عورت بھی کہہ رہی میرے حقوق ہیں، دونوں فرائض سے آنکھیں بند کریے۔ کیا فرماتے ہیں اسلام نے جو مقام اور حقوق اور فرائض جو عورت کی، شادی شدہ عورت کے لیے دیا ہے، آپ بیان فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ یہ بھی ایک اہم ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے۔ ہر ایک حق چاہ رہا ہے، لیکن حق کا حق یہ ہے کہ پہلے فرض تو ادا کرو جو تمہیں اس کا حق مل سکے۔ شادی شدہ کے لیے قرآن نے بڑی واضح آیت بیان فرمائی، ارشاد ہوا ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے متعلق، وہ زوجہ ہیں فرعون کی، اب شوہر ہے فرعون جیسا جو خود کہنا انا ربکم الاعلیٰ، خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورت کا حق یہ ہے، عورت کی آزادی یہ ہے، عورت کا اختیار یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو تسلیم کر رہی ہے، یہ نہیں کہ شوہر کے تابع ہو۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اگر شوہر غلطی پر ہے تو لازم نہیں ہے آپ نے اس کا اتباع کریں، آپ لازم یہ ہے کہ اس سے بچیں اور حق کی طرف جائیں کہ حق کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی عقل سلیم نے مجبور نہیں کیا، عورت کو مختار بنایا ہے، عورت کو یہ پورا حق ہے کہ وہ کس کی پرستش کرے، کس طرف جائے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ پروردگار جنت میں اپنے پاس میرا ایک بیت بنا دے، مجھے ایک گھر دے دے۔ اس خاتون کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ للذین آمنوا، یہ مومنوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ دیکھیں آئیڈیل خاتون کون ہے؟ فرعون کی زوجہ ہے، شوہر ایسا ہے، زوجہ ایسی ہے، اور آئیڈیل ہے۔ وہ جو آئیڈیل خاتون ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ بس جنت میں ایک بیت دے دے مجھے۔ اب یہیں سے فیصلہ کر لیجئے، جو صرف بیت طلب کرے وہ آئیڈیل ہے، اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، بی بی سیدہ کتنی بڑی آئیڈیل ہوں گی ہم سب کے لیے۔ تو ہمارا مسئلہ مغرب بنا ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ ہم نے تعارف نہیں کرایا، تو ہمارے مفتی صاحب کی بات بھی بجا ہے کہ تعارف نہ کرانے پہ مغرب نے تو مجبور نہیں کیا کہ تعارف نہ کراؤ، یہاں تو ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، ہم تعارف نہیں کرا پا رہے۔ اس کا فائدہ مغرب نے اٹھایا ہے، مغرب بے راہ روی پھیلا رہا ہے۔ وہ ایسی خواتین، اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، جو دکھے گا وہ بکے گا، کس کے پاس فرصت ہے کہ وہ جائے تحقیق کرے کہ کیا حقیقت ہے، کیا مجاز ہے، کیا فسانہ ہے۔ آپ کو اتنا الجھا دیا گیا اپنے روز و شب میں، اپنے شکم میں، اپنے دہن میں، ذرا ذرا سی چیزوں میں انسان الجھا ہوا، ان سے نکلے گا تو جا کے کچھ سوچے گا، تدبیر کرے گا، تحقیق کرے گا۔ کچھ نہیں کرنا، میڈیا پہ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے آپ نے اسے فالو کرنا ہے، بس ختم۔ چھوٹے سے بچے اٹھیں گے، ان کے ہاتھوں میں کھلونے رکھ دیے گئے ہیں، بس وہی ان کا آئیڈیل ہے۔ اب تو گیمز، پب جی اور دیگر گیمز اس میں مصروف ہیں۔ اب ہمارا آئیڈیل یہاں کی طرف جا رہا ہے۔ خواتین کے جو حقوق ہیں اس کی جانب شوہر کھوتے ہوئے بیوی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ، پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ساری دولت نبی اکرم اور اسلام پہ لٹا دی، جو ملکۃ العرب تھی۔ آخری وقت آیا، نبی فرما رہے ہیں خدیجہ کچھ طلب کرنا ہے تو طلب کرو، تم نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اب کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ کیا ملا سبب؟ کہ شوہر سے کوئی تقاضا نہیں ہے، یہی ان کی بیٹی ہیں۔ مولا کائنات بیمار ہو گئی، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کچھ مانگنا ہے، کچھ کہو، کچھ کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے۔ بابا نے کہا تھا کچھ مانگنا نہیں شوہر سے۔ ہمارے ازواج، ہماری محترمات کا عالم یہ ہے کہ نہ مانگے تو دن نہیں گزرتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کے خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے، ایک شادی شدہ عورت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام نے اس کے کیا حقوق اور اس کے کیا فرائض بیان کیے۔ قبلہ بیان فرما رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں کہ ان آئیڈیل جو خواتین ہیں اسلام کی، وہ کس طرح شوہروں کے سامنے کیا بیان کرتی تھی، اور آج کا زمانہ جو ہے اس وقت دور حاضر میں آیا، ہماری خواتین ان مقدس ہستیوں کی ان خواتین کو فالو کرتی یا نہیں کرتی؟ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت فرمائی۔ خواتین کے زوجہ کا جو حق ہے، شوہر پہ لازم ہے اس کے نان اور نفقے کا انتظام کرے، کھانا پینے کا انتظام کرے، اسے مانگنا نہ پڑے کہ کھانا نہیں ہے گھر میں، آج آٹا ختم ہو گیا، چیز ختم ہو گئی، اس کا فرض ہے۔
اس کے لباس کا انتظام کرے، اس کے علاج کا انتظام کرے، اس کے رہن سہن کا انتظام کرے۔ جس مزاج اور جس رتبے کی خاتون اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی ہے، اسی مزاج کی، اسی لیول کی چیزیں اسے ملنی چاہیے۔ کوشش کرے تاکہ اس میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ اس کا حق ہے خاتون کا جو اسے ملنا ہے۔ اب اس کو پلٹا کے شوہر کی کیا خدمت کرے؟ شوہر باہر سے گھر پہ آئے تو بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، یہ نہ کہ گھر میں قدم رکھا تو اور مسائل، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ شوہر کے گھر کو گلستان بنا دے، سارے مسائل، سارے پریشانیاں ختم۔ شوہر کی ماں ہے تو اس کا بھی احترام کرے، شوہر کا باپ ہے تو اس کا بھی احترام کرے، افراد ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تمام کا احترام کرے، یعنی گھر کو جنت بنائے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والد اور ان کی ساس، احترام کیا، تکریم کی۔ مدینے میں ان کا انتقال ہوا اور مدینے میں شادی ہوئی، ازدواج ہوا۔ تکریم، احترام ایسا کہ کوئی اختلاف نظر نہیں آتا کسی طرح کا، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو خواتین اپنے حقوق پہ بھی توجہ فرمائیں گی اور خواتین اپنے فرائض پہ بھی توجہ فرمائیں گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور یہ خاتون جو ایک ماں کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، بس ایک چھوٹی سی بات کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے تو بیٹی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اب ان کی ماں دنیا میں نہیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، لیکن جب مولا کائنات کی ماں جب دنیا سے گئی حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص کا کفن عطا کیا۔ حد یہ ہے کہ ان کی قبر میں لیٹ گئے، اتنا احترام کا۔ ماتت امی ہی امی، یہ جانے والی میری ماں ہے، تو ماں تو نہیں تھی لیکن رتبہ اتنا ہے کیونکہ علی اور نبی دونوں ایک دادا کی اولاد سے، احترام اتنا کیا کہ یہ میری ماں ہے۔ مثال ماں بنا کر ان کو تعلیم ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کتنی تربیت تمہیں چاہیے، کتنا تمہیں اصلاح کا تمہارے اندر تشنگی ہونی چاہیے۔ ماں کا کردار اس طرح، بیٹی کا کردار اس طرح، زوجہ کا کردار اس طرح۔ حد یہ ہے کہ زوجہ تو اپنی جگہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو اس قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ سہیلی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن نسبت ہے خدیجۃ الکبریٰ سے۔ ایسا کردار کہاں ہے؟ مغرب کے پاس ہے، جو بچہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو فون کر دیتا ہے اور انہیں گرفتار کر کے پولیس لے جاتی ہے۔ اب کیا یہ ماں باپ کا کردار پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ عورت کی آزادی یہ ہے، ماں بھی تو عورت ہے، جسے پولیس بچہ کال کرے تو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے۔ ایسی آزادی چاہیے، ایسا عورت کا مقام چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو بچہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آگ کر دیا ناراض ہو کے حق پہ، اولاد جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تمہیں لانے والے ہیں، تمہارے لانے کا وسیلہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی خدمت زیادہ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی خدمت زیادہ کر، ماں کی خدمت زیادہ کر، ماں کی خدمت زیادہ کر۔ پھر چوتھے مقام پہ کہا باپ کی خدمت زیادہ کر۔ ماں دنیا میں لے کر آ رہی ہے، وہ جو 9 مہینے جو تکلیف کو برداشت کر رہی ہے، مشقت کو برداشت کر رہی ہے، تمہاری ساری زندگی اس کی ایک کروٹ کا بدل نہیں ہے، اور لا کے بھی تم سے کچھ مانگ نہیں رہی، دیتی ہی جا رہی ہے۔ تکلیف میں تم آؤ گے، پریشانی اسے ہو جائے گی، چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں، مگر دل کو دل سے راہ ہے، ماں محسوس کرتی ہے میرا بچہ پریشان ہے۔ تو ایسی ماں جو مغرب کے پاس نہیں ملے گی، ملے گی تو اسلام کے دامن میں ملے گی۔ خواتین کو کوئی عزت دینے والا ہے تو وہ اسلام ہے، خواتین کو توقیر ملے گی تو در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اللہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ کیا مغرب کے انداز فکر کو اپنا کر ہمارے معاشرے کی خواتین اپنے حقوق کو محفوظ کر سکتی ہیں؟ اصل مغرب میں جو حقوق کی جو بحث ہے وہ ایک مخصوص ان کی مابعد الطبیعت وہاں سے نکلی ہے۔ تو وہاں کا جو تصور خیر ہے وہ مال ہے، وہاں کا جو خیر ہے وہ ہمارے جو ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے شر ہے، اور جو ہمارا خیر ہے وہ ان کی نظر سے شر ہے۔ تو ہم کبھی بھی جو ہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہم پورے مغربی ہیں، نہ پورے مشرقی ہیں، اور نہ پورے اسلامی ہیں، اور یہ دوئی جو ہے ہمیں ذہنی طور پہ بھی، ہمارے ذہنی سطح پر بھی ہے، اور عملاً بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ ہمارا جو خاتون ہے یا مرد ہے وہ جمعے میں جاتا ہے اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی کو سنتا ہے تو وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے، وہی جب کالج جاتا ہے تو وہاں کالج میں استاد کو کچھ اور کہتے سن رہا ہے، ٹی وی پہ کچھ اور وہ معاملات دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے،
اور یہ مغرب کا شاخسانہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قوم رسول ہاشمی کی جو عورت ہے، عورت سازی ہے، کردار سازی ہے، اس پہ ہمارے یہاں بنیادی کانسیپٹ موجود ہے۔ مغرب کی طرف دیکھنا یا مغرب سے کوئی اس معاملے میں امید رکھنا تو وہ آپ کو صرف تباہ کریں گے۔ مستشرقین کے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ اسلامی پر، اور اس میں صرف ایک کانسیپٹ ہے عورت کے حوالے سے، ڈیگریڈیشن آف وومن، کہ عورت کو تنزلی کی ہے اسلام نے، عورت کو قید کیا ہے۔ جس کو وہ قید کہہ رہے ہیں وہ ہمارے یہاں ایک جو ہے کبیر حسنہ ہے۔ وقرن فی بیوتکن میں نے بھی آیت پڑھی آپ پہ کہ آپ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں، بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زیب و آسائش اور نمائش نہ کریں۔ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ازواج رسول اور جو ہے اہل بیت کرام اور ان کی اتباع میں تمام امت مسلمہ جو ہے، اور اس کی جو اگلی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، تمام جو ہے محاسن قرآن نے اسی اگلے رکوع میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور وہ جو معاشرہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو انقلاب اسلام لانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے جو بنیادی اوصاف چاہیے وہ تمام ذکر کر دیے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے، کوئی راویلری نہیں ہے۔ مغرب کا المیہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ حریف سمجھتا ہے مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا۔ اسلام جو ہے حلیف سمجھتا ہے مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا۔ قرآن میں کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں دوست ہیں، مطلب میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ دوستی کا ہے۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مغرب کی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے، رینیسانس کی جو ہے اینک لگا کے، اور فریڈم آف ایکسپریشن، اور جو ہے ویسٹرن کلچر، تو یہ سب جو ہے نعوذ باللہ ان کے نزدیک شر ہوگا، اس لیے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو بلیو نہیں کرتے، یہ ان کے نزدیک شر ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک شر ہے۔ اقبال نے کہا کہ یہ اس تہذیب کا ہم کیا کریں گے، اس سے تو مرگ امومت جو ہے اس کا نتیجہ ہے آخری۔ لوجیکل اینڈ کیا ہے وہ آج سامنے آ گیا ہے۔ جب آپ عورت کو اتنی آزادی دیں گے، وہ گھر سے باہر نکلے گی تو وہ تو بچے جو ہے اس طرح سے نہیں پیدا کر سکتی، وہ اس کو بوجھ سمجھے گی، وہ بچے تو بات کی بات وہ جو ہے شادی کو ایک بوجھ سمجھے گی۔ تو جس کلچر میں جس قوم کی عورتیں شادی نہیں کریں گی اور بچے پیدا نہیں کریں گی، اس قوم کا تو اقبال نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا پھر ایک ٹائم، اور آج یورپ کا ہو رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں آبادی کتنی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ بنیادی یونٹ ہے کسی بھی قوم کا، کلچر کا، مذہب کا، وہ فیملی ہے، فیملی عورت سے بنتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بالکل واضح ارشادات دیے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ فقہائے کرام نے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام جعفر صادق، دیگر حضرات جو ہے ائمہ ہمارے جتنے بھی فقہی مکاتب ہیں، اس کو آپ پڑھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جزیات جو ہے اس سے کنکلوسیولی ڈریون، اس سے نکالی ہیں ان آیات سے، جو کہ ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ وہ روحانی دماغ، وہ عظیم دماغ، انہوں نے پورا ایک کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا۔ لیکن بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے، یہ بھی عالم ہے، ہم بھی عالم ہیں، مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں امامتیں کرتے ہیں، 20 سال ہو گئے، آپ یقین جانیں عوام جو ہے، میں نکاح پڑھاتا ہوں، اس نکاح کی محفل میں ایسی بےہودگی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے جو کیا ہوتا ہے، اس میں گانے چل رہے ہیں، عورتیں جو ہے ننگے سر آئی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس وہی نکاح ہوتا ہے کہ ہم فائل لے کے آئے ہیں چند تھوڑی دیر کے لیے، وہ شیعہ ہے یا سنی جو بھی، اس تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے رسمی طور پہ اس کا بھی قوم نے حل نکال لیا، اب وہ مسجد میں کرنے لگے تاکہ وہاں ڈسٹرب نہ ہو، اتنی بھی ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ یقین کریں 10 منٹ آدمی چاروں طرف دیکھتا ہے کیا ماحول ہے، اس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، سب جو ہے وہ عورتیں ننگے سر ہیں، اس میں ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں نکاح کا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے مغرب مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے جو کلچر ہے ہمارا برادری کا
اور فرقے کا اور زبان کا اور صوبے کا، وہاں سے ہم جو ہے اپنا تصور عورت نکالتے ہیں۔ ہم نے آج تک حضرت فاطمہ کو نہیں پڑھا سنجیدگی سے، نہ حضرت عائشہ کو پڑھا۔ 8-10 رمضان ہے ابھی آگے، حضرت خدیجہ کا عرس ہے، دن ہے ان کا۔ آپ یقین جانیں کئی جو ہے میں جانتا ہوں ممبر کئی تقریر، جمعے میں تقریر نہیں ہوتی حضرت خدیجہ، کوئی تعارف نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی جو رسول اللہ کے ساتھ 25 سال رہی ہوں، اور جن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے جو ہے دوسرا عقد نہ کیا ہو، اول مسلم ہیں، ان کی کیا کیا مقامات ہیں، اور ہمارے لوگ، اور وہ جانثاری کا اور فدائیت کا جو ہے ایک شاہکار باپ ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، ابھی قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے آیت تلاوت کی، بات کی کہ مرد جو ہے، عورت گھر کو جنت بنائے، مرد آئے تو اس کو سکون ملے۔ یہ تو قرآن ہے، لیسکنوا الیہا، اور یہ آیت جو ہے کئی بار آئی قرآن میں کہ یہ فیملی یونٹ عورت کو اس لیے بنایا ہے لیسکنوا الیہا، تاکہ تم جو ہے مرد اس گھر پہ آؤ یا جب بھی واپس۔ یہ کہاں ملا؟ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے پریکٹیکلی حضرت خدیجہ نے یہ ماحول کریٹ کیا ہوا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں مکی زندگی میں نبی علیہ السلام باہر جا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ایک 13 سال جو ہے قیامت برپا ہے، روز جو ہے ایک بڑے سے بڑا مشن جو ہے تکلیف اٹھا کے آپ گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ ایک جنت کا ماحول۔ حضرت خدیجہ کا اتنا بڑا کاروبار آپ نے سب جو ہے نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ فدا کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ فدا کر دیا، لیکن ان کا تعارف نہیں۔ تو ہماری جو عورتیں ہیں، میں کہنا چاہوں گا میلاد کا کلچر بہت ہے ہمارے یہاں، اور علامہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تعارف نہیں ہوا ہے۔ ہم خود اپنے جو ہے علاقے میں دیکھتے ہیں میلاد بہت ہوتا ہے خواتین کا ہمارے یہاں پہ، ہمارے کلچر میں۔ اب وہ میلاد میں کرتی کیا ہیں؟ آپ یقین کریں، وہ میلاد میں نے تو کئی بار سنا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ نعتیں پڑھتی ہیں، نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، لیکن مطلب اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جو اصل چیز ہے رسول اللہ، جو علامہ صاحب نے ابھی کئی باتیں کر دی، میں نے کر دی حضرت فاطمہ پر، تو نبی علیہ السلام نے تو اس عورت کے جم غفیر کے لیے حضرت فاطمہ کو پروجیکٹ کیا۔ تو عورتوں کے اگر محفل میلاد ہو، اس میں حضرت فاطمہ پہ گفتگو، ان کا نام تک نہیں آیا، آپ نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ عورتیں، ان کو عفت نہیں پتہ، ان کو طہارت نہیں پتہ، ان کو دیانت نہیں پتہ، ان کو گھر داری نہیں پتہ، ان کو جو ہے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے۔ وہ جو اقبال نے جب اپنا اسرار خودی اور رمود بے خودی لکھی، اپنا فلسفہ پیش کیا، اس میں حضرت فاطمہ کو سینٹر میں رکھا، حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا جب تک ہماری عورت اپنے بچے کو دودھ میں اللہ نہیں پلائے گی، دودھ پلاتے وقت اسلام نہیں رکھے گی، جب تک وہ عورت جو ہے آئیڈیل حضرت فاطمہ پہ نہیں عمل کرے گی، اس وقت تک ہمارا بچہ اور ہماری کلچر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تابش مہدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت باب میں غلۂ عقیدت پیش فرمائیں۔ جو ذکر اہل بیت میں شامل دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں شامل دکھائی دے، وہ فاطمہ کو خلد کے قابل دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں۔ اور تصویر کائنات پہ کعبہ ہے اس طرح، تصویر کائنات پہ کعبہ ہے اس طرح، جیسے حسین رخ پہ کوئی تل دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں۔ اور میری نظر میں بس وہ حقیقی امام ہے، میری نظر میں بس وہ حقیقی امام
جس کو میرا دھڑکتا ہوا دل دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں اور کچھ دیر فرض کیجئے اہل ازاں نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل ازاں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں اور محشر وہ کیسے سمجھے گا قرآن و اہل بیت، محشر وہ کیسے سمجھے گا قرآن و اہل بیت، تاریخ کربلا جسے ناول دکھائی دے، جو ذکر اہل بیت میں۔ ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں عورت کی آزادی کے حوالے سے۔ اسلام نے عورت کی آزادی کے حوالے سے جیسے قبلہ نے بھی فرمایا تھا، اور ایک واقعہ میں نے بھی پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما رہے، ایک خاتون آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، سلام کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی ہے مجھ سے شادی کرنے والا؟ کیا آج ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی عورت کی آزادی اس سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم یہ کیا بات کر رہی ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کہا ہاں بھائی کوئی ہے شادی کرنے والا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے پاس ہے کچھ ان کو کھلانے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی، تیسری مرتبہ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی ایک بات یہ بھی میسج ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ شادی کریں تو کم از کم آپ کا اتنا ہو کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کے لیے گھر دے سکیں، آپ جس کو کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں اور آپ شادی کرنے نکلیں۔ تو ایک میسج تو یہ دے دیا کہ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے جب وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے، چونکہ عورت کا تقاضا بھی، تو اللہ کے نبی نے پھر اس کے مہر کا رقم اور باقی انتظامات اپنی طرف سے فرمائے اور ان کی شادی کروائی۔ تو یہ ایک آزادی ہے جو اسلامی دائرے کے اندر رہتے ہوئے عورت کو اتنی آزادی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کو بہت ہی خاص کر ہمارے جو گاؤں میں یا اس طرح کے ایریاز کے اندر تو بالکل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو کوئی آزادی نہیں، یعنی اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں نکاح بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ خاتون سے نہیں پوچھیں گے جس کی شادی ہو رہی، اگر وہ راضی نہیں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ اس کا باپ خود زبردستی وکیل بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، لہٰذا عورت بھی راضی، بچی بھی راضی۔ تو اب معاشرے کو بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ باپ یا بیٹا یا کوئی اور جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ بھئی وہ ہماری طرح ہم ان کے وکیل ہیں؟ تو کیا اسلام میں جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح اور وہ نکاح جائز ہو اور نکاح درست ہو جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے قوم کا ایک مسئلہ ہے اور دیرینہ مسئلہ ہے جو ہنوز باقی ہے۔ میں سینکڑوں نکاح پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، تو جا کر خود اجازت طلب کرتا ہوں۔ اس سے یہ تو ایک ان کی آواز سماعت میں آتی ہے، دوسرا ان کا انداز پتہ چلتا ہے کہ یہ راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کبھی کوئی کسی خاتون کا سر ہلا رہا ہو تو ہم قبول نہیں کرتے کہ نہیں، پیچھے سے آپ ہاتھ ہٹائیں، ان سے اجازت لیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، ان کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ اچھا ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عدم علم، عدم فہم۔ بعض چیزوں کا علم تو ہے کہ ہاں ایسا نہیں، بھی بیٹی کا حق ہے، اسے پوچھ کے کرنا چاہیے، لیکن اتنی سمجھ بوجھ ابھی وہ اس مقام پر پہنچے نہیں کہ اپنی ضد اور انا کو ہٹائیں۔ وہ سمجھتے ہیں بچی کا فیصلہ میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بہتر کر سکتے ہیں تو اسے سمجھائیں، اسے ادراک دلائیں کہ آپ کے لیے یہ کام بہتر ہے، یہ کام بہتر نہیں ہے، اسے آمادہ کریں۔
لیکن آخری رضائیت اور آخری اجازت اس کی اپنی ہوگی، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس کی جانب سے کوئی اجازت دیتا نظر آئے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ تو ہماری علماء کی جانب سے بھی اس جانب ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کو سمجھائیں، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ معاشرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اتنی سہولیات موجود ہیں کہ ایک لڑکی باشعور جلدی ہو جاتی ہے۔ اسے ہم شعور دلائیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرنی ہے، کن افراد کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزر سکتی ہے۔ کچھ چمک دمک کے چکر میں نہ پڑیے، ایسا نہ ہو آپ دھوکہ کھا جائیں۔ ظاہری طور پہ یہ کتنا اچھا ہے، کتنی حسین باتیں کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، اچھی بھری ایک خاتون کی زندگی چل رہی تھی، بچے بھی تھے، شوہر بھی تھا، زندگی گزر رہی ہے۔ شوق ہوا کیمرہ کے سامنے آنے کا، گھر میں ایک سوشل میڈیا کا سلسلہ بنا دیا، کسی نے گفٹ دینا شروع کیے، شوہر کو بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا، اس کے پیچھے چلی گئی۔ جب وہاں چلی گئی تو اس نے خواہش پوری کی، فارغ کر دیا، اپنا گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی، ہنسی خوشی والی عزت والی زندگی اپنی برباد کر لی، کیونکہ فیصلہ غلط کیا۔ لڑکی نہ سمجھی نہ کرے، اس لیے آپ سمجھائیں، ماں باپ ہیں، بچپن سے اس کی تربیت کریں تاکہ اس کے فیصلے ماں باپ کے فیصلوں کو سمجھ کے ہوں۔ رضائیت لڑکی کی ضروری ہے، یہ ہمارے ایک آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا، ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی مفید بات ہے کہ اپنے بچوں کو ہم آہنگ کریں اپنے ساتھ، ان کا ذہن اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان کی رضائیت اچھے برے بھلے کی انہیں تمیز ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور حق انہی کا ہے، لڑکی کا حق ہے کہ وہ کرے۔ مغرب جو تباہ حال ہو رہا ہے، جب جی چاہا شادی کر لی، جب جی چاہا طلاق دے دی، طلاق کا ریشو دیکھیے آپ مغرب میں، ایک مذاق بنایا ہوا ہے، شادی نہیں بھی کی ایسے زندگی گزار رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر میں جا کے کیا ہوتا ہے، شوہر کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ اکیلی زندگی گزارتی ہے۔ جب جسم کسی قابل نہیں رہتا، لوگوں کو متوجہ نہیں کر پاتا، پھر آپ کی زندگی کیا ہے، کیا عزت ہے آپ کی، کیا توقیر ہے؟ یہ توقیر دینا چاہتے ہیں اسلامی معاشرے میں؟ ہرگز نہیں۔ اور آخری بات اور کروں گا آپ سے کہ ہم مغرب یہ چاہ رہے ہیں، مغرب کون ہوتا ہے چاہنے والا؟ ہم نے کیوں خود کو اتنی پستی میں گرا دیا ہے کہ وہ ہمارے سروں پہ سوار ہو رہا ہے؟ آج یہ ساری ٹیکنالوجی ایک چیز کی اس کے اندر سے نکال لیں، اگر یہ بجلی نکال لیں ختم ہو جائے گی۔ اس بجلی کے دم پہ کھڑی ہوئی ہے ساری ٹیکنالوجی، اور آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے پانی کو ٹھاٹوں مارتی ہوئی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں۔ آج نہیں کہہ رہے، 1400 سال پہلے۔ بجلی کب بنی؟ 150 پونے 200 سال۔ اگر ہم مولا کائنات کی اس بات پہ عمل کر لیتے، لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم تو تیل سے چراغ جلاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پانی سے چراغ جلاؤں گا۔ علی نے کب کہا میں چراغ میں پانی ڈال کے جلاؤں گا، میں تمہارے گھروں کو روشن کروں گا۔ آپ ان سے پوچھیں گے بھائی کیسے کریں گے؟ ایک فکر دے رہے ہیں مولا کائنات، مگر اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ 1400 سال، ابھی 150 سال 200 سال لگا لیجئے، وہ 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے گھروں کو روشن کر سکتا ہوں، 200 سال بجلی بنے ہوئے۔ اگر ہم علی ابن ابی طالب کے اس فعل کو لے لیتے، ان کا اتباع کر لیتے، تو مغرب سے 1200 سال آگے نظر آتے۔ آج ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، وہ چیزیں جو وہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہمارے پاس، ہم اس سے لینے میں فخر کرتے ہیں۔ یہ موبائل انہوں نے کب ایجاد کیا تھا؟ 50 سال پہلے، ہمیں اب مل رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کیا بات ہے ہمارے پاس موبائل آ گیا۔ ہم ان سے 50 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب کو فالو کیا ہوتا 1400 سال آگے کھڑے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم شخصیات دیں، ہم نے انہیں اپنے تفرقے میں اپنی عوام کو ضائع کیا، انہیں تو کون ضائع کر سکتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ گئے، دشمن کو موقع مل گیا۔ اس مغرب میں جو لوگ ہیں ان کا شروع سے یہ طریقہ کار رہا ہے، اوس اور خزرج، مکے کی زندگی، دونوں کو لڑانا، اسلحہ بیچنا، مقصد یہ تھا یہ آپس میں درگیر رہیں، اور پھر انہیں ڈرانا کہ آخری نبی آئے گا پھر تمہیں دیکھ لیں گے۔ دیکھ لیجئے آج کیا ہے، وہی صورتحال نہیں ہے، مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے جان بوجھ کے۔ میں تو ابھی کئی چینل سے ہو کر آ رہا ہوں، تو کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں قبلہ کوئی ایسی بات کیجیے گا کہ تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بھی اصلاحی باتیں اور معلوماتی تو بہت ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس طرف کیا مقصد اس طرف کی باتیں کرنے؟ قوم کو آگے لے کے جاؤ، ترقی کراؤ، کہاں الجھا رہے ہو؟
دشمن تو چاہتا ہی اپنے گھر کے مسئلے میں الجھیں، باہر نہ آئیں، باہر نہ نکلیں، باہر ہماری حکومت رہے. لیکن آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور شعور ایک ہے جو قوم کو مل رہا ہے. مختلف مکاتب فکر کے علماء آ رہے ہیں اور بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ قوم کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، اسلام کو انشاءاللہ اسی شان و شوکت پہ لے کر آنا ہے جس پہ وہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. تکلیف یہی بات پہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر اگلی بات میں تفرقے کی کرتے ہیں. تو ہمارا پروگرام کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ تمام علماء کرام بیٹھیں اور ایک بات کریں، وہ بات کریں جو اللہ کے نبی نے بیان کی، وہ بات کریں جو قرآن نے بیان کی. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے نبی پہ کوئی اختلاف نہیں، اور وہی ہمارے لیے اجتماعیت کے لیے، اتحاد کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. لہٰذا ان کی وہی بات کریں، اور ان باتوں کے بعد میرے خیال سے تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہنے کے بعد پھر اگلی بات میں کیسے میں تفرقے کی بات کروں جب قرآن نے سختی سے منع کیا. تو آج ہم جس انداز میں پھیلے ہوئے ہیں تفرقوں میں اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم 50 سال کیا 100 سال پیچھے ہیں، اور وہ جو سائنسی ایجادات، سائنس کے موجد سارے آپ دیکھیں گے اسٹارٹ میں وہ سارے مسلم ہیں. جابر بن حیان کو آپ دیکھیے، ٹھیک. تو یہ ساری وہ شخصیات تھیں جو ترقی کر رہی تھیں، لیکن جب اسلام میں لوگوں نے ترقی کو اور غور و فکر کو، تدبر کو چھوڑ دیا، تو آج ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ جو چیز بناتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خود صلاحیت نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں بنائیں جبکہ ہمارے ہی لوگوں نے بنایا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ قبلہ مگر کچھ گفتگو فرمائیں اس حوالے سے کہ معاشرے کے اندر جو خاص کر جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور خاص کر جب خواتین کی بھی بات کرتے ہیں تو خواتین کے مسائل میں بھی ہم پیچھے ہیں. اگر ہم اسلام ہی صحیح طریقے سے خواتین کے سامنے پیش کریں، مردوں کے سامنے پیش کریں، تو بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم پھر مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. جس طرح جدید ٹیکنالوجی میں ہم ان سے لے رہے ہیں، تو خواتین کے معاملات میں بھی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اسلام نے ہمیں ترقی دیا ہے، ہم اسلام نے سب چیزیں بتائی ہیں. مغرب میں جتنا بھی خواتین پہ کام ہوا ہے اور جتنی بھی میک اپ انڈسٹری ہے یا اس طرح کے لوازمات ہیں، ان کی جو پبلشنگ ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ وہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. اس کا مدعا یہی ہے کہ مسلم عورت کو 4 دیواری سے باہر نکالا جائے اور اس کو جو ہے مارکیٹ میں لایا جائے، اس کو جو ہے گھر کی دیوار سے باہر نکالا جائے. کیونکہ جب تک وہ گھر میں ہے تو محفوظ ہے. اور اقبال کی اصطلاح میں یہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہے صدف کا پروسیس ہے کہ پانی کا قطرہ جب وہ اپنے اندر لیتا ہے تو وہ صدف بنتا ہے. اور اس کے اندر آپ مسلم عورت جو ہے وہ کرنا فی بیوتکن میں مسلم عورت کی جتنے بھی پوٹینشل ہیں حسنات کے، خیر کے، وہ گھر کی 4 دیواری میں ایکچولائز ہوں گے، باہر نہیں ہوں گے. ہماری تاریخ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی خواتین ہماری تاریخ میں گزری ہیں وہ سب گھر کی 4 دیواری میں تھیں. وہ حضرت فاطمہ ہوں، وہ حضرت خدیجہ ہوں، وہ حضرت عائشہ ہوں، وہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ہوں، وہ حضور غوث پاک کی والدہ ہوں. تمام آپ جو آپ کی تاریخ کے جو بڑے لوگ ہیں، عبقری لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، ان کے بیک اپ پہ آپ کو والدہ نظر آئیں گی. اور وہ والدہ جو ہیں ساری وہ ایک ہی تصویر ہیں، وہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ حسنات کا مجموعہ ہیں، وہ خیر کا مجموعہ ہیں. وہ ریسپانسبلٹی لیتی ہیں، وہ ریسپانسبلٹی اس بات کی لیتی ہیں کہ جب وہ بچہ ان کے شکم میں ہے اس وقت وہ تلاوت کا اہتمام کر رہی ہیں، وہ اس وقت خیر کر رہی ہیں. علامہ اقبال کا شعر پڑھا مریم ازک نسبت عیسیٰ عدید، اس میں باقاعدہ اقبال نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ وہ جھاڑو دیتی تھیں اور ان کے آسیہ گردہ و لب قرآن سر، لب پہ ان کے قرآن جاری تھا. تو ہم نے کئی اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی انہیں 15 سپارے یاد تھے. مکتب میں گئے، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے الف لام میم اور سیقول اور 15 سپارے پڑھ دیے. تو استاد نے کہا آگے، ان کا والدہ کو اتنے آتے تھے. یہ پرنٹ کب ہوا؟ کہ جب وہ شکم میں تھے. اور یہ میتھڈالوجی کہاں سے آئی؟ کس نے ایجاد کی؟ حضرت فاطمہ کی تھی. بالکل بات ہے. یہ تو ہم نے بعد میں شیعہ سنی اس کو جو ہے وہ مسئلہ بنا دیا. آج آپ دیکھیں یہودی کو،
آپ کو بھی پتہ ہے، ہر اہل علم کو پتہ ہے، یہودی جو ہے وہ جینیس ہیں، میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، سائنس میں، بایولوجی میں، اور بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ ورک کیے ہیں، دنیا پہ وہ قابض ہیں اپنے ٹیلنٹ سے، صلاحیت سے. دنیا نے بڑی غور و فکر کیا کہ یہ اتنے قابل کیسے ہیں. پتہ لگا کہ جب وہ بچہ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، عورت کے، یہودی عورت کے، اس کو الجبرا کے مشکل ترین سوالات دیے جاتے ہیں حل کرنے. تو اب پروسیس کیا ہے؟ وہی حضرت فاطمہ الزہرا والا کہ بچہ آپ کے جو ہے ابھی شکم میں ہے، اس کا پروسیس، اس کی تربیت، اس کی تعلیم شروع ہے. جناب حسن، جناب حسین آپ کے شکم میں ہیں اور آپ گرم تندور پر جو ہے وہ روٹی لگا رہی ہیں، تو وہ گرمی جو ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے. آپ تلاوت کر رہی ہیں، آپ کا معمول یہ ہے کہ پوری رات آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں اور جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں، اور جبرائیل جو ہے وہ آنسو لے جا کے جو ہے عرش پہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ پروسیس آپ کو نظر آئے گا. صوفیہ کی جو ہے والدہ ہیں، تو وہی بات آ گئی، الجنت تحت اقدام الامہات. ہمارے یہاں اس حدیث کو اسی طرح سے سب نے پیش کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اقبال نے کہا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ماں کی خدمت کرو، مطلب ماں کی خدمت کریں گے تو آپ کو جنت ہے، مطلب ماں کے پاؤں چلے تو وہ لوگ سمجھے پاؤں دبائیں آپ. تو یہ لوگوں نے دبائے اسے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اقبال جو اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اقبال نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جنت کا راستہ جب آسان ہوگا کہ جب اس کی ماں جو ہے وہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ ہو، وہ اس کے اندر وہ تقویٰ ہوگا، وہ للہیت ہوگی، وہ صلاحیت ہوگی. مولا علی اور فاطمہ الزہرا حضرت مولائے کائنات وہ بحر علم ہیں اور بحر شجاعت ہیں، بحر ولایت ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا خود جو ہے ایک بہت بھاری بھرکم شخصیت ہیں، بحر عصمت، بحر طہارت، کہ دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں جو مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی ایک دیوار ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ کراس نہیں کرتے. لوگ جا کے افریقہ میں اور پتہ نہیں کہاں کا وہ پانی کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ سمندر ہے جناب، یہ میٹھا پانی ہے، اور یہ دیکھیں آپ کراس نہیں کر رہے. لوگ اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. صوفیہ نے کہا کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہیں، اور وہ بہترین جو عدل ہے، معیار جو انہوں نے گھر میں قائم کیا تھا کہ دونوں اتنی طاقتور ہستیاں تھیں لیکن گھر میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے مخاصمت نہیں ہے، کوئی جو ہے ایک دوسرے سے تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت ماحول ہے. اور جب اس طرح کا خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے گا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان میں سے حسن حسین جیسے ہیرے جو ہے وہ پیدا ہوں گے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو آپ کاپی کریں، یہ اہل بیت ہیں. جی بالکل. اس کو بعد میں ہمارے ہاں بہت شیعہ سنی آپ نے پتہ ہے پھر فرقہ وارانہ نظر سے دیکھنے لگے لوگ، تو لوگ اس سے بہت سے لوگ دور ہوتے گئے اور اس معنی کچھ سے کچھ ہو گئے. لیکن آج بھی جب امت جو ہے اپنے اصل پہ آئے گی تو اہل بیت کے علاوہ، حضرت فاطمہ اور علی کے اس گھر کے علاوہ مسلم عورت کے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی اٹھان پا سکے، اپنے آپ کو کھڑا کر سکے. تو ہر عورت کو جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات کی حدیث میں اس پہ اوپر ریسپانسبلٹی ہے، اس پہ ذمہ داری ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کی جنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھی ماں کے قدموں تلے ہے، جہنم بھی ماں کے قدموں تلے ہے. اس لیے کہ اگر ماں فاسقہ ہے یا ماں جو ہے وہ سیریس نہیں ہے یا ماں کی تربیت میں خود ایک خامی ہے. آج کل یہ اتنا جو بگاڑ ہے یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں. تو وہ حدیث کا مطلب یہ بھی اپوزٹ کہ جہنم بھی ماں کے قدموں تلے ہے، کہ اگر ماں صحیح جو ہے اسلوب پہ نہیں ہے تو وہ پھر اپنے بچے کو جو ہے ایسے ٹریک پہ ڈال دے گی، گھر میں خود ایسا ماحول کریٹ کر دے گی کہ وہ بچہ خود بخود جو ہے برائی کی نظر ہوتا چلا جائے. میں تمام علماء کرام کا نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی اور آج کے اس موضوع پر سر حاصل گفتگو فرمائی، اور آپ نعت خواں حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا، بہترین کلام پیش کیا. میں چاہوں گا کہ اجتماعی ایک کلام پیش کریں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں
تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر دو شان کریمی کا صدقہ میرے مولا عطا کر دو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلسی ہیں ان کو تو دولت عطا کر میرے مولا جو مفلسی ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا الہی تجھے واسطہ پنجت کا میرے مولا الہی تجھے واسطہ پنجت کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمکا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم مانگتا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام